اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس کا آغاز کیا تھا پچھلے منگل سے ماقبل۔ پچھلے منگل کو ناغہ ہوا تھا بوجہ ختم نبوت کانفرنس مینار پاکستان۔ آج دوبارہ سے انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سورہ یونس کا درس اور اس کی تشریح اور اس کی مختصر سی تفسیر کا بیان ہوگا۔ سورہ یونس جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس کے جو موضوعات ہیں ان میں اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، آخرت کی فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے اور اس کی تخلیق کو بیان کر کے انسانوں کو دعوت فکر دی ہے کہ وہی رب ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی ذات ایسی ہے کہ جو اس سارے نظام کو بڑے احسن طریقے سے چلا رہی ہے۔ اسی کی صورتوں میں سے یہاں پر جو صورت بیان کی جا رہی ہے وہ کائنات کی طرف اللہ رب العزت انسانوں کو متوجہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ ذات جس نے سورج کو روشن بنایا، وہ ذات جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور جس نے چاند کو منور فرمایا۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں، ایک ہے سورج اور دوسرا ہے چاند۔ اس زمین کا جو مرکزی محور ہے وہ سورج ہے، اور جو سیارے ہیں وہ اس سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، جن میں ہماری ایک زمین بھی ہے، اور اسی نظام شمسی کا ایک ستارہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے چاند۔ تو اللہ رب العزت دونوں کی خوبیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ذات جس نے سورج کو روشن بنایا، یقیناً جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ وہ ذات جس نے سورج کو سراپائے روشنی بنایا، یعنی کہ جو خوب تر روشن ہے اور جس کی روشنی ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری زمین پر یا ہماری جو کائنات کی نظر ہے جہاں تک ہماری پہنچی ہے، اس سے زیادہ روشن کوئی دوسرا ستارہ موجود نہیں ہے۔ اور اس نظام شمسی کا جو محور ہے، جو مرکزی جو ستارہ ہے وہ سورج ہے۔ اور ضیاء یہ ایسی روشنی کو کہتے ہیں کہ جو روشنی تو چاند کی بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تعبیر فرمایا ہے، اور سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ضیاء سے تعبیر فرمایا ہے۔ ضیاء ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس کے اندر انسانوں کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اس کی روشنی سے جہاں انسان بہت سے فائدے اٹھاتا ہے، ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری فصلیں پکتی ہیں۔ یہ اس سورج کی روشنی کی ایک خوبی ہے، اور اسی کی خوبیوں میں سے خوبی ہے جب سورج خوب تپتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آبی بخارات کو اٹھا کر سمندروں سے ہمارے لیے آگے بارشوں کا سلسلہ فرماتے ہیں۔ تو یہ سورج کی جو روشنی ہے
یہ فصلوں کے پکنے میں بڑی کارگر ہے۔ والقمر نورا، اور چاند کو منور فرمایا۔ اب یہ بھی ایک روشن ہے، یہ بھی ایک روشنی کا سیارہ ہے، لیکن اس کی روشنی کی خوبی کیا ہے؟ اس میں حرارت نہیں ہوتی، چاند کی روشنی میں حرارت نہیں ہے۔ اب چاند کی روشنی کی خوبی کیا ہے؟ یہ فصلوں کے اندر، پھلوں کے اندر، یا جتنی بھی قسم کی ہمارے لیے زمین سے چیزیں اگتی ہیں اس کے اندر سورج چاند کی جو روشنی ہے وہ ذائقے پیدا کرتی ہے۔ یہ جو پھلوں کی مٹھاس ہے، جو فصلوں کے ذائقے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے یہ خوبی چاند کی روشنی میں رکھی ہے، ایک۔ نمبر دو، اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا مد و جزر کا نظام۔ یہ جو سورج انتہائی چاندنی راتیں جب ہوتی ہیں تو سمندر کی جو لہریں ہیں ان میں ارتعاش باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے، کیونکہ چاند کی روشنی پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ مد و جزر کا ایک نظام ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ نے ان دو کا، اب ان دونوں کی مزید خوبیاں بیان کی۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، سورج ہو یا چاند ہو، اللہ تعالیٰ نے اور چاند کی منزل مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار کر سکو اور حساب معلوم کر سکو۔ اب یہاں پہ پہلی بات ہوئی چاند کی منزلیں ہیں، جیسے کہ ماہر فلکیات اور علم فلکیات والے نے کہا کہ چاند کی تقریباً 28 منزلیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہر روز چاند پچھلی رات کے مقابلے میں اس کی شکل میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہ اس کی منازل ہے۔ اور انہی منازل کو سامنے رکھ کر ہم اپنے قمری مہینے کا حساب لگاتے ہیں، جیسے یہ مہینہ قمری مہینے اور اسلامی کیلنڈر اور ہجری مہینے کے اعتبار سے صفر المظفر ہے یا صفر الخیر کا مہینہ ہے۔ تو یہ ہم کیسے معلوم کرتے ہیں کہ آج فلاں تاریخ ہے، آج فلاں تاریخ ہے؟ یہ سورج کی پہلی رات کی طلوع سے پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بڑھتا جب 14ویں 15ویں اور 16ویں پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس چاند کی عمر کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہم اپنے جو ہماری عبادات میں سے رمضان کی عبادت ہے، حج بیت اللہ کی عبادت ہے، ہمارا زکوٰۃ کا نظام ہے، ہماری عید الاضحیٰ ہے، وہ اسی چاند کے گھٹنے بڑھنے اور اس کی منزلوں سے طے ہوتی ہے۔ اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ دوسری طرف جو سورج ہے، سورج کی بھی اپنی اپنی منزلیں ہیں۔ سورج روزانہ اپنے محور سے نظر آنے والے فرق کے ساتھ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے 365 ایام پورے ہوتے ہیں، اور سورج کے اعتبار سے ہم نے اپنے نظام الاوقات جو نماز ہے اس کو متعین کیا ہوا ہے۔ لہٰذا دونوں چیزیں، چاند ہو یا سورج ہو، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے عبادات کے نظام کے ساتھ، کیونکہ اس سے ہم اپنا ایک طرف سورج ہماری نمازوں کا حساب کتاب لگاتا ہے، اور چاند ہماری عبادات کے مہینوں کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی منزلیں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کا شمار کر سکو اور حساب معلوم کر سکو۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ یہ زمین و آسمان کی پیدائش، یہ چاند و سورج کی پیدائش، یہ اللہ کی تدبیر کاملہ کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی پیدائش کے ساتھ ہمارے لیے کچھ عبرت کے سامان رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاند کی منزلوں کے بڑھنے گھٹنے کے ساتھ اس طرف اشارہ کرتے ہیں، اے انسان تو بھی ایسے ہی ہے۔ بچپن بڑھنا شروع ہو گیا، جب ایک جوانی کو پہنچا اب جناب نیچے آنا شروع ہو گیا۔ جیسے چاند 28 کے بعد معدوم ہو گیا،
اور انسان بھی اپنی زندگی کو پا کے ختم ہو۔ ایسے ہی سورج کا طلوع ہونا اور پھر غروب ہونا یہ اس بات کی نشاندہی ہے ہر چیز ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں ہے، جو چیز آئی ہے اس نے ایک دن اپنی انتہا کو پہنچ کے ختم بھی ہو جانا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ سمجھداروں کے لیے، جاننے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے، سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا بھی اپنا آغاز ہے اور پھر جوبن ہے اور پھر انتہا ہے۔ اے انسان تیرا بھی ایک آغاز ہے، پھر جوانی کی مستیاں ہیں اور پھر بڑھاپے کی طرف سفر ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو چیزیں اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہیں، لآیات لقوم یتقون، اس میں بھی نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ رات کا آنے جانے کا نظام، یہ اللہ رب العزت نے ایسے بہترین ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کو منضبط کر دیا ہے۔ کسی زمانے میں اب تو یہ ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئیں، ایک بڑا سا نظام الاوقات کا کیلنڈر لگا ہوتا تھا اور اس میں یہ ترتیب مقرر کر رکھی تھی ماہر فلکیات نے بڑی اپنی تحقیق کے ساتھ کہ 1 جنوری کو سورج اتنے بجے نکلے گا، زوال اتنے بجے ہوگا، فلاں اتنے بجے ہوگا، غروب اتنے بجے ہو جائے گا۔ مجال ہے کہ وہ کیلنڈر جو سورج 1 جنوری 1901 میں اگر اس وقت نکلا ہے تو 2001 میں 1 جنوری کو بھی اسی وقت طلوع ہوگا اور غروب کا بھی وقت وہی رہے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی تدبیر، اللہ کا منضبط نظام کتنا خوبصورت ہے، وہ ایک لمحے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ جب ہوگا تو سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کوئی چیز ادھر سے ادھر اللہ کے نظام سے ذرا برابر بھی ہٹ نہیں سکتی۔ اور ایسے ہی جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے یہ ساری کی ساری ان لوگوں کی نشانیاں ہیں یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایمان کی دعوت کو قبول کریں۔ ان الذین، اب اللہ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے، جو کہتے ہیں مرنے کے بعد ختم، یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، وَاطْمَعَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن بھی ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو آخرت کے منکر ہیں، جو دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہیں، جو دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جو سورج طلوع ہو کے غروب ہوتا ہے پھر طلوع ہو جاتا ہے، جو چاند گڑھتے سے بڑھتے بڑھتے پھر گڑھتا ہے پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح زمین و آسمان کے اندر کتنی ہی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری نشانیاں ہیں، لیکن ہماری نشانیوں کو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی ہے وہ لوگ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا آخرت کا۔ اب آ گئی مثال ایمان والوں کی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ان کے رب نے ان کو ہدایت دی بوجہ ان کے ایمان کے۔ ایمان ایسی زبردست روشنی ہے، ایمان ایسی زبردست دولت ہے، جب یہ ایمان آپ کا ایک مقام پہ مضبوط ہو جائے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی عقلیت پسند کی باتیں آپ اس کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرا اپنے رب پر ایمان ہے، یہ ساری کائنات کا، اس سارے نظام کا خالق مالک اللہ ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے، کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں یا ایمان کہتے کسے ہیں؟ انسان کے وہ اٹل اور مضبوط نظریات جن کو تبدیل نہیں۔ ہمارا پختہ اور اٹل نظریہ ہے اللہ ایک ہے،
اور ہم میں سے بیشتر مسلمان اسی نظریے پہ مرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان و نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی اور رسول ہیں، ہم اس پہ رہتے ہیں اور اسی پہ مرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں عقیدہ، اسی کو کہتے ہیں ایمان، اور یہی ایمان ہمارے لیے ایسی روشنی ہے جو ہمیں ہدایت پہ چلاتی ہے، راہ راست پر رکھتی ہے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کون سی جنت میں؟ نعمتوں والی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تو نوازتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا نوازتے ہیں؟ ایسی جنتوں سے نوازتے ہیں، ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ جن کی مثال دنیا کے مقابلے میں نہیں دی جا سکتی۔ دعواہم فیہا، اب اللہ تعالیٰ جنت کی ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، جنت کی ایک صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس جگہ ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں ان کا باہمی تحفہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ ایک بات، جو لوگ اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو مشغول رکھتے ہیں اور اپنی ملاقاتوں کی ابتدا سلام سے کرتے ہیں، یہ اس جنت کے منظر کو دنیا میں لے آتے ہیں جو اللہ رب العزت فطرتی طور پر ہماری گٹی میں رکھ دے گا جنت کے اندر۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ اب جب جنتی سانس لے گا، جیسے ہم غیر شعوری طور پہ سانس لیتے ہیں، ہمیں سانس کا ارادہ نہیں کرنا پڑتا۔ کسی کے سانس روکنے کا ارادہ ہو سکتا ہے یا ہم اپنے ارادے سے سانس روک سکتے ہیں، لیکن سانس لینے کا ارادہ نہیں ہم کرتے، غیر شعوری طور پہ یہ نظام چلتا ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں تو جی پاتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو چل پاتے ہیں، سانس لینے میں ہماری حیات ہے۔ جنت کا سانس کیا ہوگا؟ جنت کا سانس یہ ہوگا کہ جب انسان وہاں پہ سانس لے گا تو غیر شعوری طور پہ، نہ چاہتے ہوئے بھی، بغیر ارادے کے، اس کی سانسوں سے سبحان اللہ کی صدائیں نکلیں گی۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بھی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیا ہے، وہاں ان کی دعا ہوگی، یعنی جیسے ہم یہاں پر سانس لیتے ہیں، جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں آکسیجن کھینچتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، وہاں پہ ہمارے سانس لینے کا نظام آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ پر منحصر نہیں ہوگا، سبحان اللہ والحمدللہ کے ساتھ منضبط کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت میں سب کو اکٹھا فرمائے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی دعا یہ ہوگی، غیر ارادی طور پر ان کی سانسوں سے سبحان اللہ کی صدائیں نکلیں گی، اور جب بھی جنتی آپس میں ملیں گے السلام علیکم السلام علیکم۔ تو یہ جنت کا تحفہ ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اگر دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے جاؤ، اور اپنے دلوں سے ان تمام چیزوں کو نکال دو جو آپس میں گڑبڑ، اختلاف اور آپس میں لڑائی جھگڑے کو پیدا کرتی ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور کیا ہے، جب جنتیوں کی مجلس لگی ہوگی، پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب یہ چلتے پھرتے ان کی کیا نکلے گا؟ سبحان اللہ۔ جب یہ اکٹھے ہوں گے تو کہیں گے السلام علیکم، اور جب اپنی مجلس کو برخاست کریں گے تو پھر بھی کیا کہیں گے؟ ان الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ جنت میں جب جنتی اکٹھے ہوں گے، اگرچہ دنیا کے اندر کچھ آپس میں قدورتیں ہیں، تھوڑا بہت سلسلہ اختلاف کا چلتا ہے، آپس میں کہیں نہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن یہی لوگ جب جنت میں پہنچیں گے دنیا کی ساری قدورتیں السلام علیکم، اور جب اپنی مجلس کو برخاست کریں گے تو پھر بھی کیا کہیں گے؟ ان الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ جنت میں جب جنتی اکٹھے ہوں گے، اگرچہ دنیا کے اندر کچھ آپس میں قدورتیں ہیں، تھوڑا بہت سلسلہ اختلاف کا چلتا ہے،
آپس میں کہیں نہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن یہی لوگ جب جنت میں پہنچیں گے دنیا کی ساری قدورتیں اور آپس کے اختلاف اللہ تعالیٰ وہاں پر بلا دیں گے۔ وہاں پہ یہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی کہ اس نے میرے ساتھ فلاں وقت کیا کیا تھا، یہ چیزیں یہیں کی دری رہ جائیں گی۔ اور یہ کس وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو یہاں دنیا میں بھی گڑبڑوں سے صاف رکھیں۔ آتا انسان ہے، فطرتی طور پہ یہ عمل ہو جاتا ہے، دل میں بات آ جاتی ہے، لیکن اس کو نکالنے کی کوشش کرتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جب صاف رکھے گا تو یقینی طور پر ہماری عبادات اور ہمارا ایمان ہمارے لیے بڑا معتبر بن جائے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاحوں کو سمیٹنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔